حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ اس نے حق اور باطل میں تبدیلی کے لیے، حق اور باطل کے درمیان پہچان کے لیے بہت سفر کیا، لمبا سفر۔ اس طویل سفر کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ دینی حق اور سچ کے جو ہے نا ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو نصیب فرمایا۔ اس کے فطرت سلیمہ اور دور رس بصیرت اور عقل سلیم راجے جو ہے نا یہ وہ بہت رکھتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے، اس کا راوی ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، اور حدیث ہے ترمذی کا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، الست اول من اسلم، کیا میں وہ نہیں ہوں جس نے سب سے پہلے اسلام کو قبول کیا۔ اسی طرح سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس نے اپنے کپڑے کا ایک کونا جو ہے نا ایک گھٹ کو اٹھایا ہوا تھا، یہاں تک کہ اس کا گھٹنا نظر آ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما صاحبکم فقد غامرا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے صاحب یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کسی کے لڑکے آ رہا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب آگے بیٹھ گئے، اس نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان بینی و بین ابن خطاب رضی اللہ عنہ شیئن فأسرعت الیہ ثم ندمت فسألتہ ان یغفر لی فابا علی فاقبلت الیک۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابن خطاب کے ساتھ میرا تکرار ہو گیا۔ جب تکرار ہو گیا تو میں نے ان سے بات کرنے میں جلد بازی کی، پھر مجھے ندامت ہوئی کہ میرے سے غلطی ہو گئی، تو میں نے اس سے معافی چاہا لیکن اس نے مجھے معاف نہیں کیا۔ تو میں سیدھے آپ کے پاس آ گیا ہوں کہ آپ اس سے کہیں کہ مجھے معاف کریں، میرے سے غلطی ہو گئی۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 3 دفعہ فرمایا، یغفر اللہ لکا یا ابو بکر، اے ابو بکر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ شرمندہ ہوئے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے آئے اور پوچھا کہ ابو بکر گھر میں ہے؟ جواب ملا کہ وہ گھر میں نہیں ہے۔ تو وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور سلام کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک فوراً سرخ ہونے لگے، یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈر گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر خفا نہ ہو جائے، اور 2 زانو ہو کر بیٹھ کے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انا کنت اظلم۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے رب کی قسم غلطی میری ہے، اس وجہ سے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ سے ناراض نہ ہو جائے۔ پھر 2 دفعہ پھر کہا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ بعثنی الیکم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لوگوں کی طرف بھیجا ہے۔ فقلتم کذبتا، تم لوگوں نے میرے تکذیب کی۔ وقال ابو بکر صدقا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو سچا ہے۔ وَأَسَانِي بِنَفْسِي وَمَالِي، اور اس نے میرے جان اور مال کے ذریعے میرے مدد کی۔ وَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُ صَاحِبَتِي، تو کیا تم لوگ میرے دوست کو تنگ کرتے ہو؟ مرتين 2 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ پڑھی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فضائل صحابہ میں یہ باب ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے
اور یہ حدیث ہے بخاری میں کتاب الصلاۃ باب المساجد یکون فی الطریق، حدیث نمبر 476۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتے کہ لم آقل ابویا الا وہما یدینان الدین، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو میں نے اپنے ماں باپ کو مسلمان پایا ہے۔ اسی طرح سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما معه الا 5 اعبد وامرأتان وابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے کہ میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 5 غلام اور 2 عورتیں اور 1 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اسی طرح دور مکی کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اہم کردار تھے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے خانہ کعبے میں، تو ایک بندہ ہے عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ ایک بندہ ہے اس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو ہے نا وہ کپڑا و چادر باندھ کر اور بہت زور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھینچ دے گھسیٹ دے مسجد میں۔ ایسے حالات میں کوئی بندہ نہیں تھے کہ وہ بندہ آ جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھڑائے اس ظالم سے، عقبہ بن ابی معیط سے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ فوراً آ کے اس نے چڑھا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے چھڑا دیا اور فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سورہ مومن کی آیات اللہ نے بنائی ہے۔ فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے کہ ابو بکر صدیق نے اس کو چھڑا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بندے سے اور فرمایا کہ تم اس بندے کو قتل کرتے جس کی غلطی صرف یہ کہ کہتے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور اس طرح ایک اور ہے بھی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ بھی ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے یہ الفاظ زبان سے نکالے کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، تم اس بندے کو قتل کرتے ہو جس کی غلطی صرف یہی ہے کہ میرا رب ہی اللہ ہے اور غلطی نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ مکے میں بہت رواداری کی، بہت خدمت کی، بہت سکون پہنچایا، مالی مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ہر بندے کا بدلہ جو ہے نا دے دیا دنیا میں، میرے اوپر کسی بندے کا کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی بدلہ نہیں ہے ماں سوا ابو بکر کے، اور وہ اس لیے کہ وہ قیامت والے دن میرا رب دے گا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مقام ہے، اور یہ مقام نبیوں کے علاوہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول نے پہلا نمبر لگایا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔